آج نواز شریف کی والدہ کا نماز جنازہ ادا ہو گیا ہے۔ اس پر سیاستدانوں کو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے پر بلیم، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ان لوگوں نے معمول بنایا ہوا ہے۔ اب جیسا کہ کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خود تو خصوصی طیاروں پہ جاتے ہیں چارٹر کروا کے، جبکہ اپنی والدہ کا میت کا جو ہے وہ اہتمام جو انہوں نے کیا ہے وہ کارگو کے تھرو کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک سیاست کا ایک حصہ ہے جو یہ پہلے خود کرتے رہے ہیں، اب ان پہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ہونا نہیں چاہیے، سیاست ان چیزوں کے لیے نہیں سیاست ہونی چاہیے، کیونکہ مرنے والے نے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لے کے جانا، یہ دنیا میں رہ جانا ہے، اور دنیا والے اس کھیل کو کھیلتے رہیں، مرنے والے کو بیچ میں ملوث نہ کریں۔ ابھی بلاول اس ٹائم کہہ رہا ہے کہ اسٹیل مل کو تباہ کر دیا ہے، ان کے ملازمین کو نکال دیا گیا ہے زبردستی، ہم انہیں بحال کریں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ پچھلے ادوار جو ہے پرویز مشرف سے بعد نواز شریف اور زرداری دونوں کے ادوار میں اسٹیل مل کی حالت پہلے کیا تھی، کتنے منافع پہ چل رہے تھے، اور انہوں نے کتنے خسارے پہ چلایا اور کتنا اس کا لاس کیا۔ جو عوام کا لاس ہے وہ کسی ان کا نہیں ہے، لاس وہ عوام کا لاس ہے۔ پھر اسٹیل مل کو لاس تو لاس رہا، بند بھی کر دیا، یعنی زیرو سے بھی نیچے لے گئے۔ اب ان کی تنخواہیں بھی جیب سے جا رہی ہیں عوام کی، کھا عوام ہی رہی ہے لیکن عوام کی جیب سے جا رہی ہے، یعنی وہ کسی اچھے کاز کے لیے وہ پیسہ نہیں جا رہا بلکہ صرف پیٹ پوجا، کیونکہ وہاں پہ ان کے چہیتے ملازمین ہیں، انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ جب ایک چیز منافع ہی نہیں دے رہی ہے، ایک چیز کام ہی نہیں کر رہی، تو اس کا کریڈٹ میرا خیال ہے کہ اسٹیل مل کا کریڈٹ جو ہے وہ زرداری اور نواز شریف دونوں کو دیا جائے کہ انہوں نے بڑے اچھے کارنامے کیے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی سے وہ اسٹیل مل بند ہو گئی جو ان کے ارادے تھے کہ جی ہم نے 45,000 امپلائیز کو دوبارہ بحال کروانا ہے۔ یہ سنگ دل حکومت ہے، انہوں نے انہیں فارغ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بحال کریں گے بھی، کس لیے بحال کرو گے؟ اسٹیل مل چلانی کوئی نہیں، اسٹیل مل نے منافع نہیں کوئی دینا، کس لیے، کیوں؟ اس کا کوئی جواز، کوئی مضبوط لائے عمل اس کا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اس کی کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس پہ آپ چل کر اس کو دوبارہ کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ جب ایک دفعہ ایک آدمی چیز سے ناکام ہو جائے تو اس سے پھر امید نہیں کی جاتی کہ وہ کامیاب ہوگا، ناممکن۔ پھر بلاول کہہ رہا ہے جی کہ سندھ کی زمین جو ہے وہ قومی ورثہ ہے۔ بھئی ورثے کو، جو تم نے ورثے کی حالت کی ہوئی ہے، اس ورثے سے تو ورثے والے بھی جو ہے نا وہ، ان کے مردے بھی جو ہے نا وہ یاد کر رہے ہوں گے کہ ایسے حکمران ہمیں ملے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بھی گمنامی میں ڈال دیا ہے، سوائے بدنامی کے ہمارے لیے اور کوئی اچھے کام انہوں نے نہیں چھوڑے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا بھی دنیا میں نام پیدا ہوتا کہ کوئی اچھی لائق قوم آئی تھی، بلکہ نالائق قوم جو ہے اس کے ہتھے چڑھ گئیں۔ اب ان کی کیا سکیم ہے؟ عمران خان کو ہٹاؤ، یعنی یہ سکیم ہے ان کی۔ اس کے متبادل ان کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ ان کے پاس کوئی سکیم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی، یعنی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ آ جائے۔ بھئی جب مارشاء اللہ آئے گا تو پھر آپ کو کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ پھر وہی حالات میں چلے جائیں گے کہ پھر ہم کہیں گے کہ جی جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے تو یہ آرمی والے آ جاتے ہیں۔ دعوت تم خود دیتے ہو، اصغر خان نے دعوت دی تھی، اس پہ مقدمہ چل گیا تھا۔ اصغر خان نے دعوت دی تھی کہ آرمی اس کو ہینڈل کرے، اور اس پہ مقدمہ چل گیا تھا۔ تو آپ نے بھی اگر یہ دعوت دی ہے تو آپ پہ بھی مقدمہ چلنا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیوں ایک جمہوریت کو توڑنے اور مارشاء اللہ کو لگوانے کے لیے بات کی ہے۔ اگر آپ اس کی حمایت میں ہیں تو پھر مکمل آئیں، کیس بھی ان پہ بنائیں اور ان کو آگے تاریخوں پہ بھی لے کے جائیں۔ ملتان کے لوگوں کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ وہ جلوس کی شکل میں اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے، باغ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم زبردستی کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے،
میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ یہ بہت ضروری ہے یہ کام کریں، کیونکہ اور کام ضروری ہے نہیں ہے، تو یہ کام بہت ضروری ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی تو ملتان سے صفر ہو گئی تھی. اب اس طرح کریں کہ کوئی جو نون لیگ کے جو ہیں کارکن، ان کی سیٹوں پہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو قبضہ کر لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نون لیگ کو پیچھے کر کے اور خود یہ نمایاں ہو گئے ہیں دنگا مشتی میں بھی اور اپنی لیڈرشپ میں بھی آگے آ رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کی جگہ جو سیٹیں تھیں وہ امید ہے کہ پیپلز پارٹی نے پہلے تو 1 سیٹ لی تھی علی گیلانی نے، اب وہ میرا خیال ہے کوئی کم سے کم 5 سیٹیں لے جائیں گے اگر وہ اسی طرح نون لیگ کو اپنے سے پیچھے لے کے جاتے رہے. بلاول کو کرونا ہو گیا ہے، عوام کو نہیں ہو سکتا. عوام کوئی نرالی چیز ہے. یا تو بلاول کو بھی لے کے آئیں اسٹیج پہ، اسے کہیں کوئی بات نہیں، کرونا کوئی چیز میں بہت بڑی چیز نہیں ہے، آپ آئیں، عوام میں بیٹھیں، عوام کے دل جوئی کریں اور عوام کے ساتھ تعلقات بنائیں. مزے کی تو تب بات ہوتی ہے کہ لیڈر جب آگے بیٹھے گا تو پھر وہ واقعی پاپولر ہوگا. اب میری درخواست ہے بلاول سے اور ان کے چہیتوں سے کہ وہ بلاول کو دعوت دیں کہ آپ خود آئیں اور اس میں شرکت کریں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے لیڈر بہت دلیر ہیں. وہ کرونا کو کچھ نہیں سمجھتے، کرونا ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. عوام ان کے سامنے بہت بڑی چیز ہے اور وہ عوام کی پذیرائی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے تیار ہیں. ملتان والے جلدی کریں اور جلسے میں جائیں اور کرونا گھروں میں لے کے آئیں تاکہ اچھا ایک اور چیز بات بتا دوں کہ ملتان کے لوگ نہیں جلسے میں جائیں گے، یہ سب باہر کے لوگ آئیں گے. اور اگر ملتان والے یہ سمجھ لیں کہ یہ آؤٹ سائڈ سے آ رہے ہیں لوگ، تو انہیں ملتان والوں کو چاہیے کہ یہ ڈنڈے اٹھائیں اور یہ جب شام کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ان کی ٹھیک جو ہے نا ٹھکائی کریں. میری تو یہی ہے کہ یہ عوام کے ہاتھوں ہی عوام پٹے تو پھر یہ باز آئیں گے اور انہیں سمجھ آئے گی کہ جلسے اور جلوس. اپنے بچوں کا خیال انہیں اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پلیز پہلے اپنی اولاد کا خیال کریں، پھر زرداری اور بلاول کی اولاد کا خیال کریں. مریم نے اپنے بچوں کو یہاں پہ سیف رکھا ہوا ہے. سب اور بھی کسی لیڈر کے بچوں کو آپ دیکھ لیں وہ بڑے سیف ہیں، وہ اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں، سیف سائڈ ہوتے ہیں اور سیف سائڈ سے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ عوام میں اس طرح گندے نہیں ہوتے. انہیں پتہ ہے کہ عوام گندی ہے اور یہ گندی عوام جو ہے اس کو اسی جگہ کھڑا کیا جائے. مجھے تو بہت ہی دکھ لگتا ہے باتیں کرتے ہوئے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہنے میں ذرا دقت تو ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے لیے لاٹھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغل جب بھی آتے تھے اسی حصے سے نکل کے ہندوستان پہ قبضہ کرتے تھے اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے اپنی فوج میں بھرتی کرتے ہوئے لے جاتے تھے. یہ اتنی دلیر قوم ہے کہ انہیں ڈنڈا جب دکھایا جائے تو یہ چل پڑتے ہیں آگے آگے. پھر ان کی دلیری جو ہے وہ کام نہیں آتی. پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم تو بڑے دلیر ہیں، ہم فوج میں بھرتی ہوئے ہیں. بھئی فوج میں تم نہیں بھرتی ہوئے، اگلوں نے تمہیں بھرتی کیا ہے. میری باتیں اگر تلخ ہوں تو معاف کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.